یا فلسطین، یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بلوچستان کے تمام بلوچ قبیلے اور بلوچ قوم سے میں یہ خصوصاً طور پر یہ میں گلہ کرنا چاہوں گا، جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جناب سردار اختر مینگل صاحب نے اپنے ایک بہت بڑے تقریب میں انہوں نے خاص کر کے سرمستانی قبیلے کو جس غلیظ الفاظوں سے پکارا، اور جناب اپنا دوسرے لانگو قبیلے کو جن الفاظوں سے انہوں نے پکارا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جناب اختر خان مینگل صاحب اور ان کے والد محترم جناب عطا اللہ خان مینگل صاحب، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے اور یہ بلکہ تاریخی حقائق ہے کہ جب بابا بلوچستان جناب غوث بینظر صاحب اور نواب اکبر خان بگٹی صاحب اور عطا اللہ صاحب جب اپنے حیدرآباد جیل میں بند تھے، تو اس وقت کے جناب وزیر اعظم تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو بیگم صاحبہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں عطا اللہ مینگل سے بات کرنا چاہوں گا، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ عطا اللہ مینگل صاحب سے آپ بات مت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی یعنی غلط قسم کے انسان ہیں اور بہت ہی کچے زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ عورتوں کے حوالے سے بھی ان کا زبان بلوچ قوم پرست والا اور بلوچ قوم کا جو قومی غیرت ہے اس حوالے سے اس کا یعنی کہ زبان بھی یعنی کہ عورتوں کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو جیسے ہی کہ حیدرآباد جیل میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے اہلیہ کے ساتھ جب حیدرآباد جیل پہنچے، تو جیسے جیل میں داخل ہوئے تو وہاں پر عطا اللہ مینگل کی نظر اس پر پڑی، نصرت بھٹو صاحبہ پر پڑی، تو انہوں نے وہیں سے جو انہیں گالی گلوچ دے کر اس کی بہت یعنی کہ بےعزتی کی تھی۔ تو میں اختر مینگل جان صاحب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2013 کا جو الیکشن آپ کو یاد ہوا ہوگا کہ آپ کا جو لسبیلہ میں یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر آپ نے قاسم خان رونجو صاحب کو جو نا اپنے پارٹی کا ٹکٹ دیا ہوا تھا، اور یہاں سے رجب علی رند آجی وزیر خان رند کے بیٹے نظام رند کو آپ نے اپنا صوبائی امیدوار کے لیے نامزد کیا تھا۔ تو اسی سرمستانی قبیلے کے بیٹے کے پاس آپ کی پارٹی کے کئی دفعہ جو نا وہ لوگ آئے کہ وہ ہمیں ہمارے اس میں حق میں وہ وڈرا کر دیں۔ تو حالانکہ ہم اختر مینگل صاحب کو اپنی طرف سے اور بحیثیت بلوچ قوم پرست لیڈر کے طور پر ہم اسے بہت پسند کرتے تھے، تو اس وقت یعنی کہ ہمارے جو تعلقات تھے وہ بھوتانی برادران کے ساتھ بھی تھے اور والی ریاست جناب جام کمال خان صاحب کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ مگر ہم نے سوچا کہ جناب اختر مینگل صاحب خود کو بلوچ قوم پرست لیڈر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان دونوں لیڈران سے بہتر ہے کہ ہم جناب اختر مینگل صاحب کے حق میں اپنے وہ وڈرا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اختر مینگل کے حق میں یعنی کہ اپنا قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہم نے اختر مینگل صاحب کے امیدواران کے حق میں 2013 میں وڈرا کر دیا، تو یہی لوگ، یہی مینگل برادری اور یہی بلوچ قوم جو ہمیں جس غلیظ الفاظ سے پکارتے ہیں، تو دارو ہوٹل میں جب میں نے انہیں کارنر میٹنگ دی، تو وہ کارنر میٹنگ پورا ایک یعنی کہ جلسے کی صورت اس نے اختیار کی تھی۔ تو اس جلسے کی یعنی کہ اس کارنر میٹنگ کے اندر یہی مینگل قبیلے کے لوگ، یہی بلوچ قوم پرست لیڈران نے سرمستانی قبیلے کے حوالے سے انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ جیسے کہ یعنی کہ باقی بلوچ قوم نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، تو سرمستانی قبیلے نے اور سرمستانی قوم نے بلوچستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں۔ میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1810 سے لے کر 1839 تک سرمستانی قبیلہ یعنی کہ بلوچ ریاست میں خان آف قلات کی سربراہی میں یعنی کہ بحیثیت وزیر دفاع سرمستانی قوم نے جو نا اپنا فرائض انجام دیے ہیں۔ بلوچ قوم اور بلوچ قوم کی چادر و چار دیواری کی تقدس کی پامالی کی حفاظت سرمستانی بلوچوں کے حوالے رہی ہے۔ تو آج اگر دیکھیں کہ سرمستانی بلوچ قوم کے حوالے سے وفاداری کی اگر بات کی جائے، تو پاکستان کے گزرتے یعنی کہ 72 سالوں سے دیکھیں کہ آج تک بلوچستان کی اور پاکستان کی ایوان اسمبلی میں ایک بھی سرمستانی قبیلے کا یعنی کہ نمائندہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پر موجود نہیں ہے۔ یعنی جب ہم پاکستان کا یعنی بلوچستان کا جب الحاق ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت بھی سرمستانی قوم نے خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ تنخواہ دار فوج آئے گی، تو یہ تنخواہ دار فوج جو نا ہمیں اور ہمارے علاقے کے جو معدنیات ہیں اور ہم پر وہ ظلم ستم کرے گا، اس وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اور خاص کر میروانی قبیلے نے، تو ان لوگوں نے جو نا یعنی کہ زبردستی کر کے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تو جیسے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا،
اس کے بعد سے لے کر آج تک سرمستانی قوم جس طریقے سے صدر صدام حسین عراق کا بادشاہ تھا، جیسے اسے امریکہ نے جھوٹے طریقے سے جو ہے اس پر یعنی کہ آپریشن کر کے اسے جب پھانسی پر چڑھایا تو اس نے جام شہادت نوش کی، مگر انہوں نے امریکی سامراجوں کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا۔ تو سرمستانی قبیلے کے جو لوگ سرمستانی قوم اور سرمستانی قبیلے کے ہاتھ دھونے والے لوگ تھے، جو خود کو بلوچ قوم کہتے تھے، وہ سرمستانی قوم کے اس شمشیر سے، سرمستانی قوم کی اس یکجہتی، اس طاقت کی خوف سے انہوں نے سرمستانی قوم کو ہمیشہ احساس کمتری کا شکار بنایا اور ایسے غلیظ الفاظوں سے اسے پکارا تاکہ سرمستانی قوم ہر ہمیشہ کمزور رہے اور بلوچستان کے اندر نہ اسے ملازمت دی جائے، نہ اسے دیگر انسانی حقوق فراہم کی جائیں۔ تو میں اختر جان مینگل صاحب سے کہوں گا کہ جس غلیظ الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ان غلیظ الفاظوں کا باقاعدہ طریقہ میڈیا کے سامنے وہ اپنے الفاظوں کو واپس لیں اور وہ معذرت کریں، اور اگر اس نے اس طریقے سے نہیں کیا تو جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ بلوچ قبیلے میں جب مینگل کہتے ہیں میں کا مقصد ہے غلام، ایک غلام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک بلوچ قوم کے سپوت اور بلوچ قوم کے اس مہا سپوتوں کے خلاف وہ اس طرح کا گنونا لفظ اختیار کر سکے۔ اختر مینگل صاحب، آپ تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں اور ہم پاکستان آرمی کے اس یعنی کہ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے آج تک پاکستان آرمی کے لیے ایسی کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کے لوگوں کو ہم نقصان پہنچا سکیں۔ آپ کا ایک بھائی جو نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو نا شہید کیا گیا تھا، آج تک آپ اسی ضد کو پکڑ کر آپ اور آپ کے والد صاحب پورے بلوچ قوم اور بلوچستان کے ماؤں بہنوں کو، ان کے نوجوان بچوں کو شہید کروا رہے ہیں اور آپ کی اپنے جو نا مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بھائی جو نا آپ کا لندن میں بیٹھ کر وہاں پر جو نا پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، دوسرا بھائی یہاں فوج کے ساتھ مل کر وہ بلوچ قوم کو ولگرا کر ان کے بچوں کو شہید کروا رہا ہے۔ یہ آپ کی بلوچیت ہے؟ اگر یہ آپ کی بلوچیت ہے تو یہ آپ کو مبارک ہو۔ ہمیں کسی سردار نواب سے بلوچ ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جب ہم امتی ہیں تو ہمیں فخر ہے اور ہم اس کلمے کی مالک ہیں، اور ہمارے اندر جو نا ہمارا دل صاف، ہمارا دماغ صاف، اور ہم تمام بلوچ قوم قبیلے کے اور تمام لوگوں کا جو عزت اور احترام کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیں گے، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سرمستانی قوم پورے بلوچستان کی سطح پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقابلہ کریں گے، اور آپ کے ہر امیدوار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہرا کر دکھا دیں گے کہ سرمستانی قوم جب اپنے آپ پہ آئی تو وہ ہر جگہ دمادم مست قلندر کرے گی، اور انہی کی ان غربت کو اور ان کی کمزوری کو آپ ان کی بزدلی نہ سمجھیں، بلکہ اگر سرمستانی قوم میدان میں کھڑا رہا تو اس کے 7 بھائی ہیں، گرگناڑی، سمالانی، کلندرانی، میروانی، ان کا اس 7 قبیلے کا اتحاد ہوا تو اختر جان مینگل صاحب آپ کو بلوچستان میں بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اگلی جہان کے لیے آپ نے کچھ بھی کیا نہیں، تو آپ کی مفاد پرستی پورے بلوچ قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی باتوں کو دوبارہ واپس لیں، سرمستانی قوم سے پوری میڈیا کے سامنے آپ جو نا ان سے معذرت کریں، بصورت دیگر سرمستانی قوم دمادم مست قلندر کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ وارانسی کے پریزیڈنٹ میر عبداللہ سرمستانی، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد، جیے بلوچ، جیے سرمستانی قوم، والسلام۔